بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، ایک شخص فوت ہوا، اسے دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد قبر میں اس پر مختلف قسم کے عذاب مسلط ہوئے، کیونکہ اس نے زندگی نافرمانیوں میں گزاری۔ وہ بڑا نافرمان اور گناہ گار بندہ تھا، اس لیے اس پر عذاب مسلط کر دیے گئے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اچانک سارے جو عذاب اس پر مسلط تھے وہ روک لیے گئے، اور جہنم کی طرف سے جو کھڑکی کھولی گئی تھی وہ بھی بند کر دی گئی۔ جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی گئی، اور وہاں سے یعنی جنت سے اس کو خوشبودار اور تازہ ہوائیں آنے لگی، جیسے وہ سکون محسوس کرنے لگا۔ تو اس نے کہا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تیری کرم نوازی کہ تو نے عذاب کو مجھ سے روک لیا، تیری مہربانی کہ تو نے مجھے اذیت سے نکال لیا اور جنت کی کھڑکی کھول کر مجھے سکون پہنچایا۔ لیکن کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ اے میرے رب، تیری یہ کرم نوازی کیوں کر ہوئی؟ تو آواز آئی غیب سے کہ اے میرے بندے، تو جب فوت ہوا تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ اپنی بیوی کی گود میں چھوڑ کر آیا تھا۔ اب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا ہے تو اس کی ماں نے اسے قرآن پاک پڑھانے کے لیے مکتب میں پہنچایا ہے، اور استاد نے جب اسے قرآن پاک پڑھانے سے پہلے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ یہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے کہ تم پر سے سارے عذاب جو ہیں وہ روک لیے گئے ہیں، جہنم کی جو کھڑکی کھول دی گئی تھی وہ بند کر دی گئی ہے، اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی گئی ہے، تم پر سے عذاب روک لیے گئے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت، قرآن پاک پڑھانے کی برکت۔ آج ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور یا قرآن پاک پڑھانے کے لیے توجہ نہیں دیتے، مدرسے میں داخل نہیں کرتے بچوں کو۔ جو بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اتنے بڑے عذاب ٹل گئے۔ جب بچہ قرآن پاک پڑھ لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے والدین کو جو انعام دیے جاتے ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے والدین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تاج پہنائیں گے، بڑا انعام و اکرام دیں گے، بڑا اعزاز و تکریم کے ساتھ ان کو اونچی اونچی مصریوں پر بٹھائیں گے، وہ اونچی اونچی مصریوں پر براجمان ہوں گے۔ تو اے میرے دوستو، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں، قرآن پاک پڑھائیں، مدرسے میں داخل کروائیں، اور قرآن سے لگاؤ رکھیں، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد حیات یہی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ قرآن پاک ہمارے ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، فوجی آفیسر بن جائیں، جج بن جائیں، یا کسی شعبے میں چلے جائیں، ہر شعبے میں قرآن پاک ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز میں دلچسپی لینی چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیں۔ انشاءاللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔